عزیزان محترم، آج تاجدار کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن اقدس کے خوبصورت پھول اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چشم و چراغ سلطان الہند عطائے رسول قطب المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار کا عرس مبارک ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند کے آپ محسن ہیں۔ آپ سماعت کریں گے، یہ ہندوستان تھا، ہند تھا، یہاں سب ہندو بستے تھے، یہاں پر اسلام حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے۔ سلطان الاولیاء، سلطان الاتقیاء، سلطان الاصفیاء، سلطان العاشقین حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے، اور ان کے بعد پھر یہاں بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے جتنے بھی بڑے تھے، 3 4 پشتیں پیچھے چلے جائیں، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ہمارے بڑوں کو دولت ایمان ان ہستیوں کی بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، ان کا ذکر کرنا یہ شکریہ ہے۔ ہاں جی، ان کے احسان اور مہربانی کا تو ہم بدل نہیں دے سکتے، تھوڑا ان کا ذکر کر کے، ان کی عظمت اور شان بیان کر کے، سنا کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔ تو آج ہم سارے موضوعات کو چھوڑ کر سرکار خواجہ اجمیر کا ذکر کریں گے۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی یتیم ہو گئے تھے، اور آپ کو ترکہ میں وراثت میں ایک باغ ملا اور ایک پن چکی ملی۔ آپ سرکار ایک دن اپنے باغ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بزرگ وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو اپنے باغ میں ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا، ان کی بہت تعظیم کی، بہت تکریم کی، بڑا ادب کیا، بڑی محبت کی، ان کو ٹھنڈا پانی پلایا، اپنے باغ کے انگوروں کے خوشے توڑ توڑ کے لا کے جناب کو پیش کیے۔ بہت زیادہ عقیدت محبت کا اظہار جب کیا، یہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے حسن عقیدت کو دیکھ کر، حسن ادب کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ اپنے تھیلے میں سے روٹی کا ایک خشک ٹکڑا نکالا، روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ہلکا سا چبا کے حضرت خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ لقمہ جوں ہی میرے بطن میں گیا، مات خدا کی قسم میرا حال بدل گیا۔ دل کے اندر سے سب طلب دنیا ختم ہو گئی اور محبت دنیا ختم ہو گئی، اور دل کی تار مولا سے جڑ گئی۔ پھر آپ نے اپنا باغ بھی، اپنی پن چکی بھی فروخت کر دی، اور جو بھی روپیہ پیسہ آیا غریبوں میں بانٹ دیا، اور حصول علم کے لیے اور تلاش حق کے لیے والدہ محترمہ سے اجازت لے کے آپ گھر سے نکل پڑے۔ عزیزان محترم،
اس وقت سمرقند اور بخارا وہ علوم دینیہ کے مراکز تھے، اور وہاں پر بڑے بڑے جید علماء تشریف فرما تھے اور تشنگان علم کی پیاس کو بجھا رہے تھے۔ خواجہ اجمیر سرکار جب گھر سے حصول علم کے لیے چلے تو ذہن نشین بات کرنے آپ سرکار کی عمر مبارک صرف 15 سال تھی۔ اب وہ زمانہ تھا، اس طرح کی آسانیاں نہیں تھیں، راستے بہت دشوار گزار تھے، خطرناک تھے، اور قدم قدم پہ بھوک پیاس کا ڈر تھا، اور قدم قدم پہ رہزنوں کے ڈاکوؤں کے لوٹ لینے کا خطرہ تھا۔ مگر آپ سرکار نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا اور یقین کامل کے ساتھ مصمم ارادہ کے ساتھ آپ چل پڑے۔ تو آپ سرکار تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ سرکار نے مولانا شرف الدین، اس وقت کے بہت مشہور معروف اور بڑے عالم بعمل صالح بزرگ تھے، ان کی صحبت آپ نے اختیار کی۔ حضرت مولانا شرف الدین سرکار سے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ میں بتایا نا پیچھے کتنا پڑھ کے آئے کہ یہ طالب علم ہیں، جب حصول علم کے لیے چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہر قدم پر زمین ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، اور ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت ملتی ہے، اور ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے شہر آباد کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مولانا حسام الدین سرکار کے پاس چلا گیا۔ مولانا حسام الدین بہت بڑے، بخارا کے اندر بہت بڑے جید عالم تھے۔ بسم اللہ۔ آپ سے آپ سرکار نے علم کلام پڑھا، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، یہ سارے علوم دینیہ، علوم ظاہریہ پڑھے، تفسیر حدیث کا علم پڑھا، فقہ کا علم پڑھا۔ جب ظاہری علوم آپ کے تمام ہو گئے، مکمل ہو گئے، تو اب آپ باطنی علم کے لیے، میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں، جتنے بھی اولیاء ہوئے، صالحین ہوئے، محبوبان خدا ہوئے، میرا دعویٰ ہے کوئی بھی جاہل نہیں تھا۔ حضور داتا صاحب سرکار کی زندگی پڑھ لیں، حضرت بابا فرید الدین سرکار کی زندگی پڑھ لیں، خواجہ بختیار کاکی زندگی پڑھ لیں، خواجہ نظام الاولیاء سرکار کی زندگی پڑھ لیں، حضرت باجدیر بستامی سرکار کو پڑھ لیں، خواجہ جنید بغدادی سرکار کو پڑھ لیں، معروف کرخی کو پڑھ لیں، جس مرضی بزرگ کو جی چاہتا ہے پڑھ لیں۔ خدا کی قسم، پہلے سب عالم بنے، پھر ولی اور عاشق بنے۔ کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی ان پڑھ نہیں تھا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اگر یہ میری بات غلط ہے تو کوئی ثابت کرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے۔ سب بزرگوں نے پہلے یہ علوم ظاہریہ پڑھے۔ اب وقت نہیں نا، مگر نہ ایک ایک ہستی کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الاولیاء سرکار کا میں نے پڑھا، آپ مناظرہ شکن تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ مناظرے کرتے تھے، اور آپ کے سامنے ایک منٹ کے لیے بڑے سے بڑا عالم ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ حضور غوث پاک سرکار کی زندگی اطہر سناتا رہتا ہوں، آپ جب خطاب فرماتے تو آپ کی مجلس واعظ میں 70 ہزار لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے آتے، اور یہ تو وہ لوگ تھے جو ظاہراً نظر آتے تھے، پھر بے شمار آپ کی مجلس واعظ میں جنات ہوتے، ملائکہ ہوتے، ارواح اولیاء تشریف لاتی، ارواح انبیاء تشریف لاتی، حتیٰ کہ روح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی۔ جناب سیدنا خضر علیہ السلام آپ کی مجلس میں آتے، اور جس ولی کو ملتے اور کہتے ہوئے کوئی بھی خیر چاہیے آپ کی مجلس میں جایا کر۔ تو بتاؤ کوئی ان پڑھ ہو، اس کی مجلس میں ایسا ہجوم ہو سکتا ہے؟ اور بڑے بڑے ایسے فتوے جن کا بڑے بڑے مفتی جواب نہ دے سکتے، حضور غوث پاک کے پاس آتے، 1 سیکنڈ سے پہلے آپ جواب عطا فرما دیتے ہیں۔
تو عزیزان محترم آپ نے ظاہری علوم کو پڑھا، ظاہری علوم پڑھ کے پھر آپ بخارا سے نیشا پور کی طرف چل پڑے۔ اس وقت نیشا پور کے نواح میں ایک گاؤں تھا ہارون، گاؤں کا نام تھا ہارون۔ اس قصبہ ہارون میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکار کی ذات ببرکات کے انوار جگمگا رہے تھے۔ آپ کی ولایت اور کرامت کا ایک عالم میں شہرہ تھا۔ شہرت سن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کی بارگاہ میں آیا اور میں نے آپ کی زیارت کی اور میری نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑی تو میرے دل نے کہا معین الدین یہی وہ ہستی ہے جس سے تجھے تیرا گوہرے مراد مل جائے گا۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے چہرے کو دیکھا میرے دل نے کہا معین الدین یہی وہ چشمہ فیض ہے جس سے تیری روحانیت کی پیاس بجھ جائے گی۔ بس پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی صحبت اختیار کی۔ آپ نے 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی ہے۔ کتنی دیر؟ ظاہری علوم پڑھنے کے بعد شیخ کے پاس آ گئے اور 20 سال تک اپنے مرشد کی صحبت میں رہے۔ آج ہم کہتے ہیں بس جی مرید ہو جاؤں میں 100 روپیہ دے دیا حضرت صاحب کو بس مجھے پہنچا دیں تو۔ ہاں جی 20 سال تک آپ نے اپنے مرشد کی شیخ کی خدمت کی، ان کے بستر بچھائے، ان کے لوٹے بھرے، ان کے پاؤں دبائے، ان کی خدمت کی۔ صحبت میں رہ کے آپ نے چلے کیے اور تصوف اور سلوک کی منازل کو طے کیا۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اب گفتگو خاص شروع ہو گئی، توجہ کریں۔ آپ سرکار خود اپنا مرید ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لیں، مجھے بھی اپنے نیاز مندوں میں شامل فرما لیں۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے مجھے فرمایا اچھا معین الدین اٹھ وضو کر کے آ۔ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا۔ شیخ نے فرمایا معین الدین اب 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پھر شیخ نے فرمایا اب رو بقبلہ ہو کے بیٹھ جاؤ، قبلہ کی طرف منہ کر لو اور بیٹھ جاؤ اور سورۃ البقرہ شریف کی تلاوت کرو۔ فرماتے ہیں میں نے پوری سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ جب ساری سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو گئی تو پھر شیخ نے فرمایا اب 21 مرتبہ درود و سلام پڑھو۔ آج کل پیر ایسے کرتے ہیں مرید؟ فرماتے ہیں 21 مرتبہ میں نے درود و سلام پڑھا۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی دستار میرے سر پہ باندھی اور اپنا گلوم خاص گلے میں خاص ہار پہنتے تھے سرکار، وہ اتار کے میرے گلے میں ڈالا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میرے شیخ نے حکم دیا معین الدین اب 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کی تلاوت کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرماتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص شریف کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا معین الدین اب پورا دن اور پوری رات عبادت و مجاہدہ میں گزارو۔ فرماتے ہیں پھر میں سارا دن بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا اور پوری رات بھی ذکر میں، مراقبے میں، عبادت میں، مناجات میں بسر کی۔ جب وہ سارا دن اور ساری رات عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، مراقبے میں، دعا مناجات میں گزار کے آیا تو پھر شیخ نے توجہ دی اور توجہ دے کے فرمایا معین الدین اب بتا کہ تیری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے۔ فرماتے خدا کی قسم جب میں نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا تو عرض کرتے ہیں شیخ 7 آسمانوں سے اوپر عرش مولا تک نگاہ جا رہی ہے۔
فرمایا معین الدین نیچے دیکھو۔ میں جب نیچے دیکھا تو خدا کی قسم 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری تک نگاہ جا رہی تھی۔ پھر شیخ نے فرمایا معین الدین ایک بار پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ 1000 مرتبہ پھر سورۃ الاخلاص شریف پڑھی، پھر آیا۔ پھر شیخ نے فرمایا اب بتاؤ تمہاری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ عرض کی شیخ 7 آسمانوں سے گزر کر حجاب عظمت تک میری نگاہ جا رہی ہے۔ فرمایا معین الدین اب آنکھیں بند کرو۔ ماتے میں نے آنکھیں بند کرنی، فرمایا اب کھولو۔ میں نے کھولی تو شیخ نے آگے انگلیاں ایسے کی ہوئی تھیں۔ فرمایا اپنے مرشد کی انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ ماتے جب دیکھا فرمایا بتاؤ معین الدین کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی شیخ خدا کی قسم 18,000 عالم میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے مرشد نے آتے ہی آپ کو تمام سلوک اور تصوف کی منازل طے کروا دی، مگر پھر بھی 20 سال تک آپ اپنے مرشد کے ساتھ رہے، خدمت کرتے رہے، محبت کرتے رہے، ادب کرتے رہے، سیکھتے رہے، مرشد اور شیخ ریاضتوں کی بھٹیوں سے گزارتے رہے۔ 20 سال کے بعد فرمایا معین الدین آپ بارگاہ رب العزت میں چلتے ہیں۔ پھر مرشد کے ساتھ شیخ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ قربان جاؤں مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہو اور عزیزان محترم شیخ کی سنگت میں، اور پھر سفر مدینہ ہو، سفر و حج بیت اللہ کا، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا سفر ہو، ساتھ مرشد کامل کا ہو، سوچو لطف کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ لے کے آئے، حرم میں پہنچے، طواف کعبہ کیا۔ قربان جاؤں حضرت خواجہ اجمیر کے نصیب پر کہ دنیا کائنات کی سب سے افضل اور مقدس جگہ ہے، حرم خدا ہے، مطاف کی جگہ ہے، سامنے رب العالمین کا بیت اللہ ہے، اور آگے آگے مرشد طواف کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے آپ طواف کر رہے ہیں۔ جب طواف مکمل ہو گیا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ مزاب رحمت کے نیچے آئے، حضرت خواجہ اجمیر کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کے عرض کی میرے مولا معین الدین کو بڑا سوار کے لایا ہوں، بڑی ریاضتوں کی بھٹیوں سے گزارا ہے، بڑی عبادتیں کروائی ہے، بڑا سوار کے لایا ہوں میرے مولا، اے رب العالمین میرے معین الدین کو قبول فرما۔ جب آپ نے بارگاہ مولا میں عرض کی غیب سے آواز آئی معین الدین دوست ماست، معین الدین ہمارا دوست ہے، اور قبول کردم بر گزیدم، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے اور اس کو بزرگی سے نواز دیا ہے، اس کو شرف اور عزت سے نواز دیا ہے۔ عزیزان محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ خاص سے آپ کو فیض یاب کروا کے پھر مرشد اور شیخ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے آئے۔ اب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو اب وہ کیفیت تو بیان کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا پہ جب نظر پڑی ہوگی اور ساتھ مرشد کامل ہوگا تو سوچیں کیفیات کا کیا عالم ہوگا۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی سرکار کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بالکل آقا علیہ السلام کے معاجہ شریف کے سامنے آ گئے اور فرمایا معین الدین یہ بارگاہ ہے محبوب کبریا کی، یہ بارگاہ ہے امام الانبیاء کی، یہ بارگاہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہاں فرشتے بھی ادب سے آتے ہیں۔ اے معین الدین سراپے ادب بن جا اور بارگاہ حضور میں سلام نیاز پیش کر۔
آپ نے نہایت ادب کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سلام عرض کیا. اب عزیزان محترم، یہ وہ بارگاہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال سے پہلے نصیحت فرماتے ہیں کہ میرا جب وصال ہو جائے غسل دے لو، کفن پہنا لو، جنازہ پڑھ لو تو مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جانا. آقا کے حجرہ اقدس کے دروازے کے سامنے میرا جنازہ رکھ دینا اور عرض کرنا آقا آپ کے سفروں حضروں کا ساتھی ابو بکر آیا ہے، آپ کے پہلو میں داخل ہونا چاہتا ہے. تو عزیزان محترم، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق آپ کا جنازہ لایا گیا، حضور کے حجرہ انور کے سامنے رکھ دیا گیا. حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لجپال آقا، آپ کا ابو بکر آیا ہے، دو سفروں میں آپ کے ساتھ رہتا تھا، حجروں میں آپ کے ساتھ تھا، غار میں آپ کے ساتھ تھا، آج مزار میں آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے. عزیزان محترم، جب یہ عرض کیا گیا خدا کی قسم خود بخود تاجدار کائنات کے روضہ انور کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں اور میں جا کے کہتا ہوں السلام علیکم یا امام المرسلین، تو آگے سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین. میں عرض کرتا ہوں اے رسولوں کے سردار سلام ہو، آگے سے حضور فرماتے ہیں اے میری امت کے امام تجھ پر بھی سلام ہو. یہ تو وہ بارگاہ ہے. حضرت شیخ سید احمد الرفاعی رحمت اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا جان سلام ہو. آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام وولدی، اے میرے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام ہو. اور حضرت شیخ سید احمد الرفاعی عرض کرتے ہیں نانا جان جب دور تھا آپ کی بارگاہ میں سلام کے لیے اپنی روح کو بھیجتا تھا، میری روح حاضر ہوتی تھی، آپ کی قربت انور کا طواف کرتی تھی، آپ کے قدمین شریفین کے بوسے لیتی تھی، مگر نانا جان آج روح کے روح سے ملنے کا دن نہیں ہے، آج جسموں کے جسموں سے ملنے کا دن ہے. آج میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، میرا دل ہجر اور فراق سے تار تار ہے، میرا دل ہجر و فراق سے پاش پاش ہے. میرے نانا جان میرا جی چاہتا ہے آپ اپنی تربت انور سے ہاتھ باہر نکال دیں تاکہ میں زیارت کر لوں، بوسہ دے لوں، میرے من کی آگ کو ٹھنڈی ہو جائے. جب آپ نے عرض کی خدا کی قسم آقا کی تربت انور سے حضور کا ہاتھ باہر آ گیا. اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی انہوں نے بھی افاظت یومیہ میں لکھا، اس بات کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا. ساری باتیں چھوڑیں، مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، ان کی کتاب ہے فضائل حج، اس میں زیارت مدینہ کا چیپٹر کھولیں، اس میں مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اور سب نے یہی لکھا، کہتے ہیں جس وقت یہ واقعہ ہوا آقا علیہ السلام کے روضہ انور پر 90,000 زائرین موجود تھے. اور اس سے بھی کمال بات مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور حضرت غوث پاک اپنی مجالس میں اپنے عقیدت مندوں کو، مریدوں کو، لوگوں کو بتاتے تھے کہ خدا کی قسم جب سرکار کا ہاتھ قبر انور سے باہر آیا تھا اس وقت میں بھی موجود تھا اور میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ یہاں عبد الرحمن جامی آتے ہیں، فنا فی الرسول امام عبد الرحمن جامی جب حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے آتے اور جانے لگتے تو فرماتے میں جب الوداعی سلام کہتا تو آگے سے حضور فرماتے جامی خوش روی باز آئی، جا جامی خوش رہے دوبارہ پھر ملنے آنا.
وہاں سے تو ہر کسی کو آواز آتی ہے، ہر کسی کے لیے سلام کا جواب آتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہم نالائق سن نہیں سکتے۔ ہمارے کانوں پر، ہمارے قلب و باطن پر، ہماری روحوں پر گناہوں کا اتنا گند پڑا ہوا ہے کہ ہمارے روحانی کان بھی بند ہیں، روحانی آنکھیں بھی بند ہیں۔ وہاں سے تو ہر غلام کے لیے آواز آ رہی ہے۔ ایک بزرگوں کو زیارت ہوئی، عرض کی آقا یہ اتنا دور دراز سے عاشق لوگ آتے ہیں، تو میلوں کے سفر کر کے آتے ہیں، مشرق مغرب سے آتے ہیں اور آ کے سلام عرض کرتے ہیں، آقا آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات کرتا ہے؟ ہر آنے والے کے سلام کو بھی سنتا ہوں اور سلام کا جواب بھی مرحمت عطا فرماتا ہوں، اور یاد رکھ جو بھی زائر آتا ہے میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں اس کا کس قبیلے سے تعلق ہے، یہ بھی جانتا ہوں یہ زمین کے کس خطے سے میری بارگاہ میں آیا۔ تو وہاں سے تو ہر کسی کو جواب آتا ہے۔ اگر ہم سن نہیں سکتے تو ہماری نالائقی ہے، حضور تو ہر کسی کو نواز رہے، وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس بارگاہ انور میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنا مرید معین الدین تیار کر کے لائے ہیں، اور عرض کی معین الدین حضور کی بارگاہ میں سراپے ادب بن جا اور سلام نیاز پیش کر۔ جب آپ نے سراپے ادب بن کے نیاز مندانہ، غلامانہ، محبانہ، عاشقانہ سلام پیش کیا، بارگاہ رسالت مآب سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب تیرے اوپر بھی سلام۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا، معین الدین تجھے مبارک ہو، تیرا کام مکمل ہو گیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطناً روحانیتاً مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، ہم تیری ڈیوٹی لگاتے ہیں، ہندوستان جاؤ، وہاں پر کفر و شرک ہے، ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم حکم دیتے ہیں وہاں جا کر ہمارے اسلام کی شمع روشن کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں متفکر ہوا کہ میں نے تو ہندوستان دیکھا ہوا نہیں، سرکار نے وہیں بیٹھے بیٹھے سارے راستے اور سب کچھ دکھا دیا۔ اب وقت نہیں نا، وگرنہ میں اب آپ کو بتاؤں، دور حاضر میں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ ہاں جی، آپ میپ کے اوپر لوکیشن ڈال دیتے ہیں، ہاں جی، خود بخود پتہ چل جاتا ہے ادھر جانا ادھر جانا ادھر، تو حضور کسی کو دکھانا چاہے تو نہیں دکھا سکتے۔ آقا علیہ السلام نے وہیں سے سارا کچھ دکھا دیا۔ پھر آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور سے پہلے بغداد شریف آئے، حضور غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں آپ نے 5 مہینے گزارے، اور 5 مہینوں میں 57 روز 57 دن حضرت غوث پاک نے خصوصی طور پر ایک ہی حجرے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ کے فیض یاب کیا۔ پھر وہاں سے آپ لاہور آئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے چلا کیا۔ آپ کی بارگاہ سے جب فیض ملا اور آپ کو فیض کے خزانے بانٹتا ہوا دیکھا تو بے ساختہ بول اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ نے اعلان کر دیا، لوگوں ایسے بھٹکتے پھر رہے ہو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے سارے جہان کو فیض کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں، یہاں سے سارے جہان کو، کل عالم کو فیض کے خزانے عطا کیے جا رہے ہیں، اور یہ نور خدا کے مظہر ہیں۔ اور سنو، یہ ناقصوں کے تو پیر ہیں ہی، یہ کاملوں کی بھی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ یہاں سے فیض لے کے پھر آپ، وقت ختم ہو گیا، ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان جب آپ تشریف لائے، اس مقام پہ آپ آ کے ٹھہرے،
جب آپ تشریف لائے ہندوستان میں اجمیر میں، یہ دہلی کے راستے آپ ہندوستان گئے، پھر اجمیر گئے تو وہاں پہ پرتھوی راج ایک راجہ تھا، ایک مقام تھا جہاں پہ اس کے اونٹ بیٹھتے تھے، تو وہ ٹھنڈی جگہ تھی، سایہ دار جگہ تھی۔ آپ اپنے 40 درویش آپ کے ساتھ تھے، 40 درویش، تو ان کے ساتھ آپ اس جگہ پہ ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شتربان آ گئے، انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے، کون ہو، کھڑے ہو یہاں سے، یہاں تو راجہ صاحب کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہم جا رہے ہیں۔ بس آپ یہ فرما کے چلے گئے۔ وہ پھر اونٹوں کو لائے، شام کو وہ بیٹھ گئے، مگر صبح اٹھائیں تو وہ اٹھے ہی نہ، مارا پیٹا بڑا کچھ کیا، وہ اٹھے ہی نہ۔ پھر راجہ پرتھوی راج کو جا کے ساری بات بتائی، اس نے کہا وہ فقیر کو جا کے معافی منگو۔ پھر وہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس آئے، معافی مانگی کہ حضور غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ یہ ذہن میں رکھے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جب بھی آتے عالم کفر ہوتا، کافروں کی طرف اللہ انبیاء کو بھیجتا، اور سمجھانے کے لیے، منانے کے لیے ساتھ اللہ معجزے کا ڈنڈا دے کے بھیجتا۔ اسی طرح جتنے بھی اولیاء اللہ خصوصاً یہاں ہند میں آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ڈیوٹی لگی ہے، تاجدار کائنات کی کچہری سے ڈیوٹی لگی ہے، بھیجا تو ساتھ کرامت کا ڈنڈا دے کے بھیجا ہے۔ تو خواجہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا معافی مانگی، میں اچھا چلنا پریشان ہو جاؤ، دیکھو اٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے آ کے دیکھا تو واقعی اونٹ اٹھ گئے تھے۔ پھر ان کا ایک تالاب تھا، انا ساگر اس کا نام تھا، تالاب کا بہت بڑا تالاب تھا، اس کے گردا گرد ہندوؤں کے بہت مندر تھے۔ آپ نے اس تالاب کے کنارے ڈیرا لگا لیا، آپ درویشوں کو بھیجتے جاؤ تالاب سے پانی بھر کے لاؤ، تو وہ ہندو بھرنے نہ دیتے، آگے سے مارتے دھکے دیتے۔ مرید آ کے درویش آ کے روتے کہ حضور وہ آگے سے دھکے مارتے ہیں اور نفرت کرتے اور مارتے ہیں، پانی نہیں بھرنے دیتے۔ آپ جلال میں آ گئے، اپنا لوٹا دیا اپنے ایک مرید سے، فرمایا جاؤ تالاب سے یہ لوٹا بھر کے لاؤ۔ اس نے جو ہی لوٹا تالاب میں ڈالا، یہ آپ کی کرامت ہے کہ سارا کا سارا پانی تالاب کا سمٹ کر لوٹے میں آ گیا۔ یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، صرف تالاب کا ہی نہیں، پورا اجمیر شریف کا پانی جمع ہو کے لوٹے میں آ گیا۔ کنویں خشک ہو گئے، تالاب خشک ہو گئے، لوگ چیخو پکار کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گرے، حضور معافی دے دیں، غلطی ہو گئی، مخلوق پیاس سے بلک رہی ہے۔ میں اچھا اب تو نہیں تنگ کرو گے درویشوں کو؟ حضور نہیں کریں گے۔ میں جاؤ لوٹا لے جو واپس انڈیل دو، واپس انڈیلا، پھر پانی آ گیا۔ ایسے لوگوں نے نہیں مانا ہے۔ پھر عزیزان محترم، بس بات ختم کر رہا ہوں، وہاں جو راجہ جاؤ، راجہ پرتھوی راج راجہ تھا، راجہ پرتھوی راج وہاں کا راجہ تھا۔ اس نے دیکھا آپ سرکار جدھر دیکھتے ہیں قلب و باطن پہ ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے، جس پہ نگاہ پڑتی ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ کی محنت سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی تربیت سے، خدا کی قسم سارے اجمیر میں ہر سو لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگ گئیں۔ اب یہ جو راجہ راؤ تھا، راجہ پرتھوی راج، یہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا یہی حال رہا تو یہ تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے، اس فقیر کے غلامی میں آ جائیں گے، مرید ہو جائیں گے، اور ہمیں کون یہاں پوچھے گا۔ مختصر دوستو، اس نے آپ کی کرامات کو تو دیکھ لیا تھا، کمالات کا تو شہرہ سن لیا تھا۔ اس نے کہا اس سے ایسے نہیں لڑا جاتا۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح جادوگروں کے پاس جادو ہوتا ہے نا، اس فقیر کے پاس کوئی جادو ہے۔ تو اس نے ہندوستان کے بہت بڑے جادوگر کو بلایا، جے پال جوگی اس کا نام تھا۔ اس کو بلا کے کہا کہ اس فقیر نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے، اس کا کچھ کر، اس کو ہرا، یہاں سے نکال۔ مختصر دوستو، اب یہ جے پال جوگی بہت بڑا جادوگر تھا، بڑا ساحر تھا، بلا کا اس کو جادو کے اوپر عروج حاصل تھا۔ یہ سینکڑوں اپنے چیلوں کو، شاگردوں کو لے کے آیا، سینکڑوں شاگرد ساتھ لے کے آیا ہے، سارے کے سارے شیروں کے اوپر سوار ہو گئے، ہاتھ کے اندر آگ اگلنے والے سانپ پکڑ لیے، بڑے بڑے اژدہا سانپ ہاتھ میں ہے،
شیروں کے اوپر سوار ہو کر وہ سینکڑوں آئے، آپ پر اور آپ کے درویشوں پر حملہ آور ہو گئے۔ خواجہ اجمیر سرکار نے جب دیکھا کہ ایسا دہشت خیز حملہ تھا کہ خدا کی قسم زمین بھی لرز گئی، مگر آپ سرکار اٹھے، آپ نے اپنا عصا پکڑا، اپنے اور اپنے مریدوں کے گرد حصار کھینچ دیا۔ سمجھتے ہیں نا، حصار کھینچ دیا، ڈیرا لگا دیا، اور فرمایا مریدوں سے پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، خدا کی قسم نہ کوئی جادوگر نہ اس کا شیر سانپ اس حصار کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم فقیروں کو کیوں تنگ کرتے ہو، جاؤ اپنا جا کے کام کرو، ہمیں نہ پریشان کرو، ہمیں آرام کرنے دو، سکون سے بیٹھے ہیں، کیوں تنگ کرتے ہو؟ وہ اور مشتعل ہوئے، پریشان کرنے لگے۔ خواجہ اجمیر نے بڑا پیار سے سمجھایا، نہیں سمجھے۔ آپ سرکار بھی پھر جلال میں آ گئے، آپ نے مٹی کی مٹھی بھری اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ سرکار کی طرح، شب ہجرت مٹی کی مٹھی بھر کے ماری، سب دیکھتے رہ گئے، سرکار گزر گئے۔ اسی نانا کے بیٹے ہیں آپ، مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مار کے ایسے پھینکی، خدا کی قسم اسی وقت سارے شیر بھی غائب ہو گئے، سانپ بھی غائب ہو گئے، سانپ بھی، سب جادو آنن فانن ختم ہو گیا۔ جادوگر ورتے حیرت میں پڑ گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، مگر نادانو تمہیں کیا پتا، جادو اور چیز ہے، کرامت اور چیز ہے، بندہ شیطان ہونا اور چیز ہے، بندہ رحمان ہونا اور چیز ہے۔ پھر جے پال جوگی غصے میں آ گیا، ہوا میں اڑ پڑا، ہوا میں اڑ کے اپنا کرتب دکھانے لگا، تو آپ نے اپنی کھڑاؤں کو، لکڑی کی کھڑائیں تھیں ان کو پھینکا، میں اس کو نیچے اتار کے لا، وہ جا کے اوپر فضا میں اس کے سر پہ برسنے لگیں۔ اب نیچے آنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، وہ آپ کے قدموں میں آ گرا، گرتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی، قدموں میں گر گیا، معافی کا خواستگار ہوا۔ سرکار نے پکڑ کے سینے سے لگا کے کلمہ پڑھا کے مشرف با اسلام کر دیا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا، اس کے سینکڑوں شاگرد بھی وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ خواجہ اجمیر ہیں، اس طرح سے انہوں نے، عزیزان محترم، خواجہ اجمیر وہ ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ خواجہ اجمیر خود فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا ہوں، میرا کشف کھلا، رب العالمین کی بارگاہ سے میرے قلب و باطن پہ الہام ہوا، اے معین الدین ہم نے تجھے بھی اور تیری ذریت کو بھی بخش دیا ہے۔ عرض کی مولا یہ جو میری خونی اطرت اور اولاد ہے اس کو بخشا گیا ہے؟ فرمایا معین الدین ہم سمجھ گئے تو چاہتا ہے روحانی اولاد کو بھی بخش دیا جائے۔ ہم اعلان کرتے ہیں جو دنیا میں آپ سے ملا ہے، زیارت کی ہے، مرید بنا ہے، وہ تو بخشا ہی گیا ہے، قیامت تک جو تیرے سلسلہ چشتیہ میں آ جائے گا، جا تیرے طفیل سب کو بخش دیا ہے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، آپ کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔